الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کرام قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس علمی نشست میں آپ سب کا بھرپور استقبال ہے۔ آج کی 16ویں نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی قسم اور غیر اللہ کی قسم کے بارے میں، زمانے کو گالی دے کر یا برا بھلا کہہ کر اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کی ممانعت کے بارے میں، اور پریشانی یا حادثے کے بعد اگر مگر جیسے الفاظ کے استعمال کرنے کا شرعی حکم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطیہ ہے۔ لہذا ہر بندہ پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورہ نحل آیت نمبر 53۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ بندہ پر واجب ہے کہ وہ تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث انس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمدہ علیہا او یشرب الشربة فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندہ سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ بندہ کے لیے مسنون ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور اس کی بہترین عبادت کے لیے نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تدعنا فی دبر کل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد یہ کہنے سے نہ بھولو اے اللہ مجھے تیرے ذکر و شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ بندہ کے لیے مشروع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، رواہ الترمذی، اور حدیث حسن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا جو کہ کمال توحید کے منافی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایسا کہا کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھے ملازمت نہیں ملتی وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اکثر لوگ نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ نعمتوں کی نسبت اپنی طرف یا اسباب کی طرف کرتے ہیں۔ خبردار، تمام تر نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کریں اور اس سلسلے میں ان آیتوں کو اپنا نصب العین بنا لیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ جس کسی نے نعمتوں کی نسبت شرعی یا حسی سبب کی طرف کی یا کسی رفع بلا کی نسبت شرعی یا حسی سبب کی طرف کی اور مسبب کو نہیں بھولا تو یہ جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، رواہ الشیخان، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے تہ میں ہوتے۔ بندہ کا یہ کہنا ما شاء اللہ و شاء فلان حرام ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے، کیونکہ ما شاء اللہ و شاء فلان کہنا شرک اصغر ہے۔ ہاں اگر یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں کی مشیت اور اللہ کی مشیت دونوں برابر ہے اور دونوں کی مشیت مشترک ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یہ نہ کہو
کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، لیکن یہ کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی اور احمد کے اندر موجود ہے اور صحیح ہے۔ اللہ کی قسم اور غیر اللہ کی قسم کا بیان۔ جب کوئی شخص قسم اٹھائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہے، من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، رواہ النسائی، حدیث صحیح ہے۔ جسے قسم اٹھانا ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے، آبا و اجداد اور بتوں کی قسم نہ اٹھانا جائز نہیں۔ حدیث عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت، رواہ مسلم و احمد۔ اپنے آبا و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ اور نہ غیر اللہ کی قسمیں اٹھاؤ۔ جب اللہ کی قسم اٹھاؤ تو سچی قسم اٹھاؤ۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد ہے، ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ مگر سچائی میں، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ کیونکہ شرک اصغر اور کفر اصغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، رواہ الترمذی، اور حدیث صحیح ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کیا، اور شرک اصغر کمال توحید کے منافی ہے۔ جس نے غیر اللہ کی ایسی قسم اٹھائی جس میں مخلوق کی ویسی تعظیم ہے جیسی تعظیم اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جیسے قبروں کے پجاری مردوں کی قسم اٹھاتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے اور اصل توحید کے منافی ہے۔ کعبہ کی قسم اٹھانا حرام ہے جبکہ رب کعبہ کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ حدیث میں ہے، فمن حلف فلیحلف برب الکعبہ، جس سے قسم اٹھانا ہی ہو وہ کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے۔ جس طرح اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے اسی طرح اللہ کی صفتوں کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے۔ حدیث میں ہے، وعزتک لقد خشیت الا ینجو منہا احد، جبریل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھ کر فرمایا، تیری عزت و جلالت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ روایت مسند احمد اور نسائی ترمذی کے اندر موجود ہے، روایت صحیح ہے۔ جس کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے، یعنی قسم اٹھانے والے کی قسم پر اعتبار کر لے اور معاملہ اللہ کا سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا اس کی تعظیم کا اظہار ہے، لہذا اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نام سن کر آدمی اعتبار کر لے اور معاملہ اس کے سپرد کر دے اور اسے خامہ خواہ جھوٹا قرار نہ دے، کیونکہ اگر وہ فی الواقع جھوٹا ہوا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ حدیث میں ہے، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، رواہ ابن ماجہ، اور حدیث صحیح ہے۔ جس کسی کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے، اور جو شخص اللہ کی قسم پر راضی نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی سے قسم اٹھوا کر اس پر اکتفا نہ کرنا اور اسے تسلیم نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے فسق و فجور کے بارے میں پہلے سے ہی جانکاری ہو اور یہ واضح ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ طلاق کی قسم نہ اٹھاؤ، جیسے کہا جائے کہ میری بیوی کی طلاق کی قسم یا میری زندگی کی قسم، ایسا نہ کہو کیونکہ یہ بھی غیر اللہ کی قسم میں داخل ہے، اور یہ قسم بغیر اللہ شرک اصغر ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی قسم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو، اس طرح قسم اٹھاؤ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، اذا حلف قال والذی نفس محمد بیدہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تو فرماتے، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ ہر مسلمان کو شرک کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا چاہیے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا اصغر، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، رواہ احمد، اور حدیث صحیح ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جانتے ہوئے تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، اور اس شرک سے تیری بخشش مانگتا ہوں جو میں نہیں جانتا ہوں۔ زمانے کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ زمانے کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا ہرگز
ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ بات توحید کے منافی ہے، اس لیے اس سے احتراز ضروری ہے۔ جو حالانکہ کی عادت ہے کہ جب کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو تو زمانے کو برا بھلا کہنے یا گالیاں دینے لگتے ہیں، اور اس دن ماہ یا سال کو لعنتی قرار دے کر شر یا برائی کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، بڑا خراب زمانہ آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ زمانے میں حقیقی متصرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا خالق بھی وہی ہے، لہذا زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ البتہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ سال بڑے سخت ہیں، یہ دن بڑے سیاہ ہیں، یہ مہینے بڑے منحوس ہیں، تو اس قسم کا الفاظ پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ ان سے متکلم کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے یہ سال بڑے سخت، یہ مہینے بڑے منحوس نامبارک، یا یہ دن بڑے سیاہ ہیں۔ اس سے وہ زمانے کو برا نہیں کہتا بلکہ اپنی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے الفاظ مذموم نہیں۔ حالت و واقعیت کی نسبت زمانے کی طرف کرنا مشرکین کا طریقہ ہے، جبکہ اہل توحید تمام امور کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے، انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں اور وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم زمانے کو گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر مجھے ایذا پہنچاتا ہے، کیونکہ در حقیقت میں ہی زمانہ کا خالق اور مالک ہوں، دن اور رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، صحیح مسلم۔ زمانے کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ الدہر زمانہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ زمانہ آج خود نہ تو کسی چیز کا مالک ہے اور نہ کچھ کرتا یا کر سکتا ہے، بلکہ زمانے میں حقیقی مصرف اللہ تعالیٰ ہے، لہذا زمانے کو برا بھلا کہنا اس میں تصرف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ کسی پریشانی یا حادثے کے بعد اگر اور کاش وغیرہ الفاظ کے ساتھ اظہار حسرت کرنا منع ہے۔ بعض لوگ لا علمی یا کم علمی کی بنا پر لاشعوری طور پر تقدیر کے شاکی ہوتے ہیں۔ جب کوئی ناگوار واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے تو کہنے لگتے ہیں اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر ہم فلاں تدبیر اختیار کر لیتے تو اس نقصان اور پریشانی سے بچ جاتے، حالانکہ جو کچھ پیش آ چکا ہے اللہ کو وہ منظور تھا۔ اس لیے کسی پیش آمدہ واقعہ یا پریشانی کے بعد اگر مگر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی رہنا چاہیے۔ اگر مگر کی باتیں کرنا حرام اور نفاق کی علامت ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یقولون لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ لوگ یعنی منافق لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں فدا کر دیں کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہیں جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواہ مسلم ومسند احمد۔ اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز و کاہل ہو کر نہ بیٹھا رہ، اور اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں کہہ اگر میں یہ کر لیتا، یوں نہ کہہ کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے۔ کسی گزشتہ کام کے بارے میں اظہار حسرت و افسوس کے لیے
اگر اور کاش جیسے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے۔ البتہ زمانہ مستقبل میں ہونے والے خیر و بھلائی کے کسی کام کے لیے رحمت الہی کی امید رکھتے ہوئے اگر کا لفظ بولنا جائز ہے، اور اگر مستقبل میں ہونے والے کسی کام پر اپنے تکبر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے اگر کا لفظ کہا جائے تو ہرگز جائز نہیں۔ یہ تو گویا تقدیر الہی کو چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پریشانی کے وقت، حادثے پیش آنے کے بعد اگر مگر کا الفاظ استعمال کرنے سے ہمیں بچائے۔ اسی طرح سے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پا کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔